آتا ہوں، دودھ نکالتا ہوں اور دودھ نکال کر برتن میں ڈال کر سب سے پہلے بوڑھے باپ کو اور بوڑھی ماں کو پلاتا ہوں، اور اس کے بعد اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو پلاتا ہوں اور پھر خود پیتا ہوں۔ اے اللہ، تو جانتا ہے ایک دن میں اپنی بکریاں گھر سے لے کر جنگل میں دور نکل گیا اور بکریاں لے کر اتنا دور چلا گیا کہ مجھے واپس لانے میں کافی تاخیر ہو گئی، واپس لانے میں مجھے کافی تاخیر ہو گئی، اور جب میں واپس گھر پہنچا، الہی العالمین میری امی اور میرا بوڑھا ابو سو چکے تھے۔ میں نے حسب معمول دودھ نکالا، برتن میں ڈالا اور دودھ کو ہاتھ پہ اٹھائے ہوئے اپنی امی اور ابو کی چارپائی کے پاس میں کھڑا رہا، اس انتظار میں کہ ابھی بیدار ہوں گے، ابھی نیند کھل جائے گی، ابھی نیند ختم ہو جائے گی، ابھی یہ جاگ جائیں گے۔ الہی العالمین تو جانتا اور دیکھتا تھا کہ میرے پاؤں کے ساتھ میرے بچے، میری چھوٹی اولاد بلک رہی تھی بھوک کی وجہ سے، لیکن میں نے گوارا نہ کیا کہ میرا بوڑھا باپ اور بوڑھی ماں بغیر دودھ پیے سوئے رہے اور میں سب سے پہلے ان کو پلائے بغیر اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ اللہ تو اس بات پر گواہ ہے، تو دیکھ رہا تھا کہ صبح صادق ہو گئی، آذان فجر بھی ہو گئی، اور اس کے بعد میری امی اور میرے ابو بیدار ہوئے، میں نے ان کو دودھ پلایا اور اس کے بعد اپنی اولاد کو دودھ پلایا۔ اللہ، اگر تجھے یہ میرا عمل محبوب ہے، میرا یہ عمل تجھے پسند ہے، اللہ اس کا واسطہ دیتا ہوں، اس کی برکت کی وجہ سے مجھے اس غار سے نکال، یہ پتھر اپنی قدرت کاملہ سے ہٹا دے۔ اس کا یہ جملہ کہنا اور پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرے نے بھی اپنا نیک عمل، تیسرے نے بھی اپنا نیک عمل اللہ کے حضور پیش کیا اور ان کا ذکر کیا، تو پتھر اللہ کی قدرت کاملہ سے غار کے منہ سے ہٹ گیا۔ ہٹنے کے بعد وہ بارش بھی ختم ہو گئی، وہ تینوں مسافر اپنے کام پر چل دیے۔ میرے مسلمان بھائیو، آج مجھے آپ کو کسی مسلمان کو جب کوئی مشکلہ پہنچے تو اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ رابطہ، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اپنے رب کے ساتھ رابطہ، اپنے رب کے ساتھ تعلق، اپنے رب کے ساتھ جب آدمی اللہ کے ساتھ دوا، اللہ کے ساتھ منجیات، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے۔ آج مسلمان دوا پڑھتا ہے، دوا مانگتا نہیں ہے۔ دوا مانگنے میں فرق ہے، دوا پڑھنے میں فرق ہے۔ دوا پڑھنا یہ ہے کہ آپ منہ سے پڑھتے جائیں، دل و دماغ حاضر نہیں ہے، زبان کہہ رہی ہے، دل تصدیق نہیں کر رہا، دل کہیں اور پہنچا ہوا ہے۔ دوا وہ ہے، مانگنا وہ ہے۔ آپ سے کوئی چھوٹا بچہ جب باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے، تو بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ اس راستے میں جا رہا ہو تو اس کے راستے میں آڑ بن جاتا ہے، اور اگر باپ اس سے دامن چھڑانا بھی چاہے لیکن بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، واہ ویلا کرنا شروع کر دیتا ہے، باپ کو دینے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اور باب ذی وقار، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 80 ماں کی محبت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے،
تو اللہ کی محبت اپنے بندے کے ساتھ، توجہ، اپنے بندے کے ساتھ 80 ماؤں سے بھی زیادہ محبت ہے، 80 ماؤں سے بھی زیادہ پیار ہے، 80 ماؤں سے بھی زیادہ شفقت ہے، 80 ماؤں سے بھی زیادہ اپنا بندہ رب کے نزدیک محبوب ہے، پیارا ہے۔ ارباب، مثال دیتا ہوں، بچہ ماں کو ستائے تو ماں جلال میں آ کر کبھی تماچا مار دیتی ہے، تھپڑ مار دیتی ہے، لاٹھی مار دیتی ہے، اور بچہ جب رو پڑتا ہے وہی جلالی ماں اپنے لال کو اٹھا کر اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے، وہی ماں اپنے بیٹے کو اٹھا کر اپنے سینے سے چمٹا دیتی ہے۔ تو رب، ایک ماں اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتی ہے تو جو 80 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا، 80 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا، 80 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنے والا، ارباب ذی وقار، ارباب ذی وقار، اگر اللہ کی محبت نہ ہو اپنے بندے کے ساتھ تو رب اپنے نافرمان بندوں کو، توجہ بیٹا خاموشی کے ساتھ بیٹھو، اپنے نافرمان بندوں کو ایک پانی کا قطرہ بھی نہ دے، ایک پانی کا قطرہ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا چاہیے۔ وہ تعلق کیسے قائم ہوگا؟ نماز کے ساتھ، تہجد کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، کلام الہی کے ساتھ، ذکر اللہ کے ساتھ، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ساری رات کھڑے ہو کر اتنی لمبی رکعت، اتنا لمبا رکوع اور اتنا لمبا سجدہ، ارباب ذی وقار حضرت امی عائشہ اس بات پر گواہ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کے بعد پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتے تھے، پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ تو ارباب ذی وقار، ہم تو بالکل کمزور، ناتواں، نوافل تو دور کی بات ہے، ہمارے پاس فرض نماز بھی نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ اللہ کی عبادات جو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے عبادت کرنے کا، زندگی کے لمحات بخشے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے اس موقع کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور اللہ ہماری عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، زندگی ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے، زندگی ایک بہترین نعمت ہے۔ توجہ، اگر ہم اس نعمت کو کام نہیں لائیں گے تو یہ کل ہمارے لیے زحمت بن جائے گی، یہ ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن جائے گی، یہ ہمارے لیے حسرت کا سبب بن جائے گی۔ کیوں؟ ہر وہ لمحہ زندگی کا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہے، کل وہ آدمی اس لمحے پہ افسوس کرے گا، کاش میں